آخری دفعہ کب بات ہوئی اور کیا بات ہوئی؟ آخری دفعہ بات ہوئی تھی میری کاشف سے کوئی 15-20 دن پہلے. تو ویسے تو ہوتی تھی لیکن جو مین بات ہوئی تھی نا تو وہ اس دن رات کو 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا تو آن لائن تھا. تو میری بیٹی کہتی ہے بھائی آن لائن ہے. تو میں نے کہا پوچھیں جی ابھی تک کیوں نہیں سویا. تو کہتا ہم نے آپریشن پہ جانا ہے تو ہم سامان وغیرہ رکھوا رہے ہیں گاڑی میں تو آپ سو جائیں. پھر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. پھر میں پڑھتی رہی دعا کرتی رہی. تو میں نے کہا پوچھیں ذرا کاشف سے کیا مسئلہ ہے, کوئی آپریشن مطلب خطرے والا تو نہیں. تو آگے سے اس نے مجھے وائس میسج کیا, کہتا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے, صبح جانا ہے, ہم نے شام کو واپس آ جانا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو آپ سو جائیں. تو پھر میری تھوڑی سی آنکھ لگی ہے. پھر 5 بجے پھر میری آنکھ کھل گئی, یعنی 1 گھنٹے کے لیے میری تھوڑی سی نیند آئی ہے. تو میں نے کہا کاشی نے تو جانا تھا, میں نے اس کو اللہ حافظ کہنا تھا. تو پھر میں اٹھی, میں نے کہا بھائی وہ کاشی کا فون میں لاؤ نا, ذرا بتاؤ مجھے کہ امی بلا رہی ہیں نا, آپ کو پوچھ رہی ہیں. تو کہتا امی آپ سو گئی تھی. میں نے کہا کاشی آپ تو سوئی نہیں ابھی تک. اگر سے مجھے مذاق سے کہتا, وہ کہتا تھا میری فکر نہ کریں گھر والے, کہتا میں سو گیا تھا تھوڑا سا. تو میں نے کہا کہتا ہم چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں, خطرہ نہیں ہے, آپ فکر نہ کریں, تو آپ سو جائیں. پھر اس کے بعد بات ہوئی کافی دنوں بعد. اس طرح مطلب عام جب ادھر سے آیا نا تو پھر بھی رات کو کافی لیٹ نائٹ میں نے بات کرنا چاہی. تو کہتا بھائی ابھی نا میں سو رہا ہوں ایسے. میں نے کہا اپنی بھی مجھے پکچر سینڈ کرو. تو وہ سینڈ کی تو ایسی آنکھوں میں نیند بھری تھی. کہتا اب تھوڑا سا سونا ہے, صبح سے ابھی آئے ہیں ہم. صحیح. انکل ایک طرف تو یہ معاملہ کہ آپ نے تو اپنے بیٹے کو قوم کے لیے قربان کر دیا, لیکن دوسری طرف میں نے سنا ہے کہ شہید کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے شہید ہونا ہے somehow the other, اور انہوں نے شہیدوں کی ڈائریز جو بعد میں نکلتی ہیں اس کے اندر اپنے والدین کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے پیغامات لکھے ہوتے ہیں. ایسا کوئی پیغام آپ کو پہنچا تھا؟ نہیں, کوئی پیغام نہیں. پیغام کوئی نہیں. وہ اس نے پہلے سے بھی نا اس نے ہمیں کبھی کوئی اس طرح کی بات کی نہیں تھی کہ ان کو ٹینشن ہو یا ادھر خطرہ ہے یا کچھ بھی. خطرے والے لیکن ویسے اس کو شہادت کا جذبہ اتنا تھا کہ اس کا تو بہت دفعہ اس نے ذکر کیا. دوستوں سے کرتا تھا بات, آپ لوگوں سے نہیں, لیکن پریشانی کرتے رہے. میرے ساتھ مجھے اپنی وردی پکڑا رہا تھا, کہتا ہے یہ رکھ لینا, تو ہم بلوچستان جا رہے ہیں تو ادھر یہ نہیں پہننی. تو میں نے کہا کیوں ایسے, مجھے ٹینشن سی ہوئی. میں نے کہا یہ کیا چھوٹی ہو گئی ہے, پرانی ہے, نئی بنوا لی. کہتا نہیں بس اس کو رکھ دیں, تو ایسے مجھے کسی بکسے میں رکھ دینا. تو پھر کہتا ایسے مطلب ہنسنے لگ گیا. کہتا اچھا چلو میں آنا آیا تو میری وردی تو آئے گی نا. تو میں نے کہا کاشف یہ کہ آپ کہہ رہے ہو یہ تو جیسے وہ ترانہ بنا ہوا اس طرح کا. تو کہتا نہیں میں مذاق کر رہا تھا. آگے سے میرے سے وردی لے کے اس نے کبڑ میں رکھ دی خود ہی. کہتا ادھر سے اٹھا کے بیگ میں رکھ دینا. اچھا انکل, ایک طرف obviously ہم لوگ اب آج شہداء کو یاد کر رہے ہیں, غازیوں کو سلام دے رہے ہیں, آپ لوگوں کی بہادری, کیونکہ شہیدوں کی بہادری تو ہے ہی ہے, لیکن اہل خانہ کا جو دل ان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے, دنیا کے سامنے مسکرانا پڑتا ہے, زندگی کو عام طور پر گزارنے کا دکھانا پڑتا ہے. دل تو دکھتا ہے, دل تو درد ہوتا ہے, لیکن دنیا کو دکھانا پڑتا ہے. اب جب کوئی شہیدوں کی بے حرمتی کرے تو کیسا محسوس ہوتا ہے ان کا؟ دکھ بھی ہوتا ہے, غصہ بھی ہوتا ہے کہ اس قوم کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا ہے, ان کے لیے قربانی دی ہے جن کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ سب سے قیمتی جان ہوتی ہے نا بندے کی, اس کے سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ نشاور کر دی ہے, کس لیے کی ہے؟ ان کے لیے جو یہ بے حرمتی کر رہے ہیں, اس وقت دکھ بہت ہوتا ہے. بس کیا کہہ سکتے. پیغام کیا دیں گے انہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہوئے, جن سے خطائیں ہوئی, غلطیاں ہوئی, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی مشکل آئی ہے, کہیں فلڈ آتا ہے, کہیں کوئی مصیبت آتی ہے قوم کے اوپر, تو سب سے آگے آرمی ہوتی ہے اور قوم کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. سیلاب میں ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے ہیں ان کے, وہ اتنی نیچے آ جاتے تھے کہ وہ ان کو اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا, تو وہ ان کو بچاتے ہوئے وہ شہید ہوئے. تو ان کے لیے جو نفرت ہے اس کو دور کریں اور ملک کے سوچیں آپ کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہم سکون سے ہیں, ان کی وجہ سے ہم سو رہے ہیں, ان کی
آج انہوں نے اپنا ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا، تو ان کا کچھ خیال احترام کریں، عزت کریں۔ آنٹی آپ کیا پیغام دیں گی جب یہ دیکھتی ہیں، آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بے حرمتی ہوتی ہے، کچھ عرصے پہلے ہوئی انفارچونیٹ سچویشن، ان کو کیا پیغام دیں گی ایک ماں کی حیثیت سے؟ اور شہید کی ماں تو پوری قوم کی ماں ہے، تو آپ تو ہم سب کی ماں ہے۔ بالکل، میں ان بچوں کو یہی پیغام دیتی ہوں جو کسی کی آڑ میں آ کے مطلب اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ شہیدوں کی بے حرمتی کرنا، تو ایک ماں کا دل دکھتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، بچے پاکستان کی دفاع کے لیے چھوڑے ہیں، تو ان کی خوشیاں دیکھنی تھی لیکن ان کے دکھ دیکھے ہیں ہم نے، تو ان کو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ان کو دیکھ سوچ کر سارے قدم اٹھانے چاہیے، اپنے مستقبل کا بھی سوچے نا، جو اس طرح کرتے ہیں ان کا اپنا بھی کوئی کیریئر نہیں ہوتا، وہ تو دوسروں کے مطلب کندھے پہ رکھ کے چلانے والی بات ہے نا، کہ اب شہیدوں کی بے حرمتی کریں تو نکل پڑیں، آرمی کو بدنام کرنے نکل پڑیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بچوں کو۔ یہ جو باتیں کہتے ہیں یہ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کیا کسی طریقے سے جو تنخواہ ایک آرمی کے افسر کو ملتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ جان قربان کر دے؟ نہیں، بیٹے نے تنخواہ کے لیے تو جاب ہی نہیں کی تھی، ہم تو پلے سے خرچہ دیتے تھے ایسا ہی ان کے لیے، کاشف کے لیے، ان سے کبھی بھی ہم نے پیسہ نہیں لیا۔ ہم نے تو جب پی ایم ایس سے لائے تھے نا اس کو کروا کے مطلب پاس آؤٹ، تو ہم خود پلے سے 1,20,000 کتنے دے کے آئے تھے، ایسا ہی تو اتنا لالچ ہی نہیں تھا تنخواہ کا۔ کورس پہ گئے تھے کوئٹہ میں، تو وہاں بھی میس کا کلیئر کرایا میں نے، 1,00,000 سے اوپر پیسے دیے، مطلب اتنا لالچ کبھی نہیں تھا، ہم نے تو اتنے پیسوں پے کا بھی نہیں کیا ہی نہیں تھا، نہ اس نے کبھی پیسے بچائے تھے، وہ لیتا تھا ہمیں دینے کے بجائے۔ ویسے ایک شوق تھا آرمی میں جانے کا، ملک کے دفاع کے لیے جذبہ تھا، اور اپنی یونٹ کے بارے میں سوچتا تھا کہ میری یونٹ اب جائے گی تو کہیں آپریشن ایریا میں جائے تو اچھی بات ہے، تو مطلب وہ جذبہ آلریڈی تھا۔ آنٹی جی بہت بالکل شکریہ، آپ بیٹے۔ پروگرام میں آئے ہیں۔